بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فہد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن سفیر نور۔ میرے ساتھ ہماری ہوسٹ ہیں حبیبہ۔ میں ہوں آپ کی حسینہ حبیبہ اور پروگرام کے 21 کے ساتھ سفیر نور پروگرام میں ہم حاضر ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات آپ کو سنانا چاہوں گی۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اس جیسی کتابیں پیش کرنے سے انسان قاصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مشہور معجزے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا بھی شامل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ ایسے کافی معجزات ہیں جو بیان کروں، لیکن صبح ہو جائے، شام ہو جائے، میری زندگی تمام ہو جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایک پہلو بیان کرنے سے بھی قاصر رہوں گی۔ میں بھائی سے گزارش کروں گی کنٹینیو کے پورے پروگرام، اور ہمارے ساتھ موجود ہے میری بہت اچھی دوست ثنا خواں بشریٰ جیلانی، ہدیہ نعت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی اور عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو کے لیے ایک بہت خوبصورت حدیث پیش کروں گا جو کہ صحیح مسلم سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ بالکل۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے ایک مسلمان کی پہچان صرف عبادت نہیں بلکہ حقوق العباد، اس کی سچائی، امانت اور ایمانداری۔ اسی کے ساتھ آج کے خوبصورت پیغام کے ساتھ آج ہم اپنے خاص مہمان کی طرف رجوع کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ نعمان رانا صاحب ہیں۔ نعمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ یہ سینئر وائس چیئرمین ہیں تیسرا ٹاؤن ایسوسیشن کے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ شرجیل گوپلانی صاحب ہیں۔ سر میں آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ آپ جو ہیں چیئرمین ہیں آل تاجر ایسوسیشن کے۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موہت تائی صاحب ہیں۔ کیسے موہت بھائی آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، یہ امین تائی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین ہیں۔ اچھا، میں اپنا پہلا سوال شرجیل صاحب، شروعات میں آپ بتائیں کہ ربیع اول کا مہینہ ہے
اور سرکار کی پیدائش کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عرش کو جو ہے وہ اس مہینے میں سجایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت ہمیں دی اور الحمدللہ ہم زندہ ہیں کہ آج اس ربیع الاول کے مہینے کو منا رہے ہیں. آپ بتائیں کہ ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے لیے کس وجہ سے اتنا اہمیت رکھتا ہے؟ دیکھیں سیدھی بات ہے، نبی علیہ وسلم کی دنیا میں اس پہ آمد، روشنی ڈالیے. اور نبی علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے جی تو کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ پہ اللہ پرچم لے رہے ہیں. اللہ اس کے علاوہ اس سال بلکہ اس دن جی جتنے بچے جو پیدا ہوئے تمام کے تمام وہ جو ہے وہ بچے تھے. جی 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 بیٹے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل الحمدللہ. ایک جو ہے نبی علیہ وسلم جب صلی اللہ دنیا میں علیہ تشریف لائے تو ان کے ساتھ یہ بھی ایک معجزہ ہوا. جی پھر اگر آپ دیکھا جائے تو یہ بھی کہا جاتا ہے قصر روم کا محل میں دراریں پڑ گئیں اللہ اللہ اور سب سے بڑی رحمت بے شک للعالمین بے شک بے شک. اور نبی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو شفاعت کا درجہ دیا یہ بھی ہمارے لیے اس امت کے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے. تو الحمدللہ اس امت میں ہونا بھی ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. اللہ اکبر. بے شک اس سے بڑھ کے کوئی چیز تو بے شک بلکہ اس امت کے لیے تو یہ ہے کہ نبی نے اپنی نبوت چھوڑی ہے عیسیٰ علیہ السلام امتی بننے کے لیے. تو یہ اللہ اکبر یہ ہمارا اس امت کا درجہ ہے. یہ امت کا درجہ نبی علیہ وسلم کا جو مقام ہے بے شک وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے بے شک بے شک نہ پہنچ سکتے. بے شک لیکن سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے جو معجزات کی بات کر رہی تھی میری بہن، سب سے بڑی بات آپ دیکھیں کہ معراج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو واپس فرش پہ بھیجا عرش سے، بے شک بے شک. اور نبی علیہ وسلم نے تمام لوگوں کی انبیاء کی امامت کروائی. اللہ اکبر. بالکل کیا مسجد مقام اقصیٰ ہے جو شب معراج میرے کا نبی کا واقعہ. مقام. تو پھر اللہ ٹھیک ہے، اللہ موسیٰ کلیم اللہ جب اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے کوہ طور پہ گئے ہیں بے شک تو پھر کوہ طور جو ریزہ ریزہ ہو گیا. اللہ ٹھیک ہے، اللہ اکبر. اور موسیٰ کلیم اللہ جو ہے وہ زمین پہ مالک عرش پہ، اللہ وہ یہ فرش پہ وہ عرش پہ، اللہ اور وہ ان کے جلوے کی تاب نہ لا سکے. اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جاتے بے ہیں شک بے شک بے شک تو جہاں پہ سدرۃ المنتہا سے آگے جو اللہ اکبر. جبریل جو فرماتے ہیں حضرت جبریل کہ میرے پر جل جائیں گے، چل جاتے ہیں. میں آگے نہیں جا سکتا. بے شک اور میرے معبود بے شک میرے جو معبود کے محبوب نے اللہ ان سے پھر کلام اللہ فرمایا. اکبر. اللہ اور پھر سب سے بڑی بات فہد بھائی جی جی جو سب سے بڑا تحفہ ہے نبی وسلم رحمۃ اللہ عالمین کا صلی اللہ علیہ اس دنیا میں آنے کے بعد وہ ہے نماز. اللہ اکبر. اللہ اور آج آپ جو بات کر رہے ہیں عید میلاد النبی کی مجھ سمیت، جی نبی وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. اللہ اکبر. اللہ اگر آپ ریاض الجنہ پہ جائیں، جی ریاض الجنہ پہ جو گیٹ ہے اس پہ آپ ایک تحریر لگی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پہ لکھا ہوا ہے کہ میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے میری شفاعت ہے. اللہ بے نبی شک پاک بے صلی شک اللہ علیہ وسلم کا قول بے ہے، شک وہاں پہ بے حدیث شک لکھی بے ہوئی ہے. شک بے شک بے شک. تو پھر اتنے محبوب ہاں بالکل بالکل. نبی کی جو سب سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز ہے. تو میرے اور پھر سب سے بڑی بات اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تہجد دی، شب قدر دی. تو یہ اللہ کی کرامت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. بے شک اس میں تو کوئی دو رائے. اچھا اس کے ساتھ میں اپنے جو دوسرے محیط بھائی، کیسے ہیں محیط بھائی؟ بس اللہ کا شکر ہے. محیط بھائی تھوڑا سا آپ کیونکہ کاروباری سلسلے آپ کا تعلق ہے اور سیکنڈ ڈیکیڈ ہے آپ کی، سیکنڈ جنریشن آپ کے والد صاحب، آپ ماشاء اللہ ایک اچھا نام ہے مارکیٹ کا. تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر آپ دیکھتے ہیں سارے آج کل جو ڈیولپر آ رہے ہیں، تو کہیں امانت اور ٹرانسپیرنسی کتنی ضروری ہے؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں آج کل جو کنسٹرکشن سائٹ پہ جا رہے ہیں وہ جو بولتے ہیں وہ چیزیں کرتے نہیں ہیں. اور ہمارا دین تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. تو اس پہ ذرا آپ کچھ اپنی تعلیمی روشنی فرمائیے. دیکھیں امانت جو ہے وہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امانت انسان کی ضرورت ہے اور امانت میں خیانت نہیں کرتی. بے شک بے شک. اور زبان کی پہچان، زبان ہی جو ہے وہ انسان کی پہچان بے شک. اگر آپ کی زبان نہیں ہے تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ آپ کی کوئی اسٹینڈنگ ہے. میں اس بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا. تو ہمارے کام میں زبان کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ جو بندہ ہمارے پاس آتا ہے وہ ریڈی پراپرٹی تو ہمارے پاس ہوتی نہیں. ہم اس کو ایک خواب دیتے ہیں 3 سال کا 4 سال کا جو بھی ہم تو وہ بڑی محنت سے کچھ لوگ پیسے جوڑتے ہیں، کچھ لوگ کی فرسٹ ٹائم ہوتی ہے، کچھ لوگ بیٹی کے لیتے ہیں، فیملی کے لیتے ہیں، سیکیورٹی کے لیتے ہیں. تو ہم جو بھی بتائیں تو ڈیلیور کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر ہم ان کو نہیں ڈیلیور کرتے تو ویسی بات ہے وہ چیز غلط ہے. تو انسان کو ہمارے کام میں ٹرسٹ ہی میٹر کرتا ہے، کیونکہ بندہ پیسے پہلے دیتا ہے اور 4 سال بعد اس کی چیز ہاتھ میں چیز آتی ہے. تو ہمارے جتنے بھی ڈیولپر ہیں، بلڈر ہیں، سب اسی چیز پہ ہی کام کرتے ہیں. اور کسٹمر کو ہر چیز کی ٹرانسپیرنسی دی جاتی ہے
کہ آپ کی یہ سٹیجز ہیں, ادھر بنے گا. اب تو آج کل سوشل میڈیا ہو گیا جی, تو اس کا ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ جو چھت پڑتی ہے, جو بھی کام ہوتا ہے, فوراً کسٹمر کو واٹس ایپ کر دیا جاتا ہے, فوراً سوشل میڈیا اپلوڈ کر جاتا ہے, تو کسٹمر بھی دیکھتا ہے کہ یار میرا خواب آ رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ میں رہنے جا سکتا ہوں 2 سال میں 3 سال. تو ویسے بھی اپارٹ فرام بزنس, امانت اور ٹرانسپیرنسی اور زبان, اس کے علاوہ کوئی کام کرتے تو کوئی کام میں اس بندے کی ویلیو نہیں. اچھی بات کی آپ نے. اس کے ساتھ ہمارے جو تیسرے گیسٹ ہیں نعمان رانا صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ نعمان بھائی, آپ خود ایک نوجوان ہیں. آج کے نوجوان جو بزنس میں انٹر ہو رہے ہیں ان کے لیے پیسہ کمانے کا ایک بھگدڑ مچی ہوئی ہے کہ یار کس طرح پیسہ کمائیں. وہ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام نہیں کرتے, اور سب سے بڑی بات جو ہے جب ایتھکس نہیں ہوتا انسان کے اندر تو وہ پیسہ تو بنا لیتا لیکن اس کو سنبھال نہیں پاتا. تو اس کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ اپنا کچھ بتائیں اس کے بارے میں, تھوڑا سا میسج دیں. دیکھیں, سب سے مین چیز ہے ایجوکیشن, ٹھیک ہے نا. ایجوکیشن مسٹ ہے, ہر فیلڈ کے اندر ایجوکیشن جو ہے وہ کام آتی ہے, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ آپ کا سرکل جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے, جس میں پروفیشنل لوگ ہوں, پڑھے لکھے لوگ ہوں, بھلے وہ کوئی سی بھی فیلڈ ہو. پھر دوسری بات یہ کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں 2 سال میں 3 سال میں ان کے جو گول ہیں وہ اچیو ہو جائیں. حالانکہ کوئی بھی بزنس ہو اس میں ایک کامیاب ہونے کے لیے تقریباً 10 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے, منیمم 10 سال. ہاں, منیمم 10 سال کا. اس میں یہ ہے کہ ایجوکیشن کے بعد تو, اور مین چیز سارا جو فوکس کرتا ہے کہ آپ اپنے کام سے کمیٹڈ ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ آنیسٹی سے کام کریں. اگر آپ اس وقت کسی جتنی بھی فیلڈیں کہیں بھی اٹھا کے آپ دیکھ لیں, آنیسٹ لوگ آپ کو جو ہے ذرا کم ملیں گے, ایسی بات نہیں ہے. مگر جو آنیسٹی سے کام کر رہے ہیں لوگ, ان کا مارکیٹ میں اچھا نام ہے. جس کا مارکیٹ میں نام اچھا ہوگا تو کسٹمر پھر اس کے پاس آئے. ٹھیک ہے. اچھا, میں شرجیل بھائی آپ کی طرف آؤں گا. ماشاءاللہ آپ میلاد محفل بہت کراتے ہیں اور ہر سال دیکھ رہا ہوتا ہوں, آپ بلکہ دعوت بھی دیتے ہیں ہمیں. میں یہ بتاؤں گا کہ تھوڑا سا ہم اس طرف آنے والی یوتھ کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا کی طرف تو ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن پریکٹیکلی جو ہے جیسے آپ نے کہی, ہم جو ہے وہ صبح اٹھے ہوں گے, حدیثیں شیئر کر رہے ہوں گے, ویڈیو شیئر کر رہے ہوں گے, لیکن پھر مسجدیں خالی ہوتی ہیں. بالکل ایسے. تو اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں دیکھیں, ہم آج کی جو جنزی ہے بڑوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. تو آپ کیونکہ اس میچیور ایج میں, تو کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں لیک آف, مطلب آپ لوگوں کی کہیں کمی آ رہی ہے کہ جنزی جو اس طرح مسجدیں ہم دیکھتے ہیں تو باتوں میں تو پورے ہیں لیکن پریکٹیکلی جو ہے کہیں نماز نہیں, کچھ نہیں, بلکہ جمعے کی بات کروں گا. بعض اوقات جمعے اس وجہ سے آج کل امام صاحب نے آسانیاں کر دی ہیں کہ وہ 3:30 بجے تک بھی جمعہ ہوتا ہے کہ آگے پڑھ لو, اور اس میں بھی بہت اوقات لوگ ملتے ہیں لوگ کہ یار نماز ہی نہیں پڑھی. تو جمعے کی اہمیت وہ کہتے ہیں یار تو ایک سنت نماز ہے. تو اس کے حوالے سے تھوڑا بات بھائی دیکھیں, ہر معاشرے کا ایک رجحان ہوتا ہے اور ایک طریقہ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں تنقید کرنا, طنز کرنا بہت آسان ہے, اور خاص طور پہ آپ اگر دیکھیں تو بلیک ڈاٹ اگر آپ وائٹ بورڈ پہ لگا دیں تو وہ نمایاں ہوتا ہے. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اس وقت جو یوتھ اور ینگ جنریشن جو ہے اس کا رجحان دین کی طرف کم ہوتا جا رہا ہے. بالکل. اس میں بھی بہت سے ایلیمنٹس ہیں, خاص طور پہ ہمارے اپنے خطے میں, اور خاص طور پہ میں پاکستان کی بات کروں یا کراچی کی, ایک فرقہ واریت, جی یہ غلط وہ صحیح. ہاں یہ بہت ہے. جبکہ آپ کو کہا یہ گیا ہے کہ آپ تحقیق کریں, اس کے بعد چیزوں کو جی, بلکہ فلسطین کے اندر جو مسلمان مر رہا ہے وہ مارتے ہوئے یہ تھوڑی پوچھ رہا ہے کہ تم شیعہ ہو یا سنی ہو. یہ تو بہت ایکسٹریم, مسلمان کو مارا. میں تو ایکسٹریم کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں تو بات کر رہا ہوں یوتھ کی, کہ یوتھ کیا دیکھ رہی ہے. یوتھ یہ دیکھ رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا آپ کے پاس فنگر ٹپ کے اوپر ہے, سب کے پاس سوشل میڈیا اس کو کیا میسج دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر ہم اپنا کردار اور اپنا عمل اس کو صحیح طریقے سے کر دیں تو وہ مشعل راہ بنے گا میرے یوتھ کے لیے. میں خود بارش ہو کے میں اگر مسجد نہیں جاتا ہوں تو میرا بیٹا مسجد میں کریکٹر بلڈنگ میں اگر میں اپنے گھر میں نماز کا انتظام نہیں کر رہا ہوں تو میری اولاد سے میں کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ وہ نماز پہ آئے گی. آپ نے جو بات کی کہ میلاد ہمارے یہاں ہوتا ہے, تو میرے والد صاحب کے ٹائم سے یہ میلاد ہم نے کنٹینیوز رکھا ہوا ہے. اس کی مقصد کیا ہے؟ یہ تمام جو ایونٹس ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یوتھ کی جو ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ ہو جائے, اور وہ ایک سسٹم کے اندر رہے تاکہ وہ اپنے دین سے قریب ہے, باہر نہیں نکلے. کیونکہ آگے جا کے
دور اور خراب ہونا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے, اور یہ چیز یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں تو جو ہے علم بھی اٹھا لیا جائے گا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. تو پھر آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر وہ ماحول ضرور رکھیں جس سے ہماری اولاد جو ہے وہ اس چیز کو اڈاپٹ کرے, کیونکہ آج کے دور کا جو بچہ ہے وہ ہم سے زیادہ جینیس ہے, لیکن وہ جینیس ہونے کے ساتھ وہ نیگیٹو کی طرف بھی زیادہ جا رہا ہے, کریکٹر بلڈنگ کی طرف نہیں جا رہے نا ہم. جی ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے. اس کے ائمہ کرام علماء کرام کو بھی اس کے اوپر بہت محنت کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. بہت سی چیزوں سے روایت سے ہٹ کے بھی ہمیں کام کرنا پڑے گا, اور عید میلاد النبی ہو یا کوئی اور ایونٹس ہوں, اس کو ہم اپنے بچوں کو خاص طور پر یوتھ کو اس کی اہمیت بتائیں, اس کی اہمیت کے ساتھ اس کو انکریج کریں کہ وہ اس طرف آ سکے. اور اگر یوتھ کسی جام میں کر رہی ہے اس طرح کے, تو اس کو جو ہے ہم انکریج کی طرف جائیں, نہ کہ ڈسکریج کی طرف. اور خاص طور پہ بہت سے لوگوں سے میری ایک اور گزارش ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا جو ہے وہ استعمال اس طرح کریں کہ ہمارے یوتھ اس طرف زیادہ ایٹریکٹ, بالکل یہ مست ہے. بالکل. اچھا, بہت پیاری بات کی. اب میں موہت بھائی آپ کی طرف آؤں گا. جیسے ابھی شرجیل بھائی نے بہت اچھی بات کی, نعمان بھائی نے بھی بات کی, میں اسی کو آگے لیتا ہوں کیونکہ آپ ماشاءاللہ خود ایک یوتھ کی طرف ہیں, تو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت الگ الگ دنیا کے کونوں سے. دیکھیں اس کے اندر کہیں میں سمجھتا ہوں کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کہیں آج کل, پہلے استاد, گھر کی بات تو انہوں نے کر دی, استاد کے ساتھ جو ہے آپ کے بڑے, اب لوگوں نے بولنا چھوڑ دیا, ٹوکنا چھوڑ دیا, کیونکہ ہوتا ہے کہ جواب آ جاتا ہے آگے سے. ریبیلین ہوتا ہے. جی جی. اچھا, پھر دوسری چیز ہوتی ہے جواب یہ آتا ہے ہمیں سب پتہ ہے. بالکل ایسے. تو اب کیونکہ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے, مطلب ہم کیا, ہمارے اندر برداشت کی کمی ہو گئی؟ کیونکہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا, وہ سب سے پہلے برداشت کا بھی درد دیتی ہے. تو کہیں یوتھ کے اندر برداشت کی کمی کچھ زیادہ تو نہیں ہو گئی؟ بالکل, آپ نے بڑی اچھی بات کری. میں بھی اوبیسلی جینزی, تو میرے پاس کافی جینزی ہیں, کام کرتے ہیں. جو سب سے بڑا مسئلہ میں نے اس وقت دیکھا ہے نئی یوتھ کے اندر, ان کی زندگی کا کوئی ڈائریکشن نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا. میں کافی انٹرویوز کرتا ہوں, کافی پوزیشنز کے لیے ہم ہر مہینے ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے BBA کر لیا, میٹرک کر لیا, کسی نے انجینئرنگ پڑھ لی, کسی نے مارکیٹنگ پڑھ لی. جب ان سے انٹرویو یا ریئل لائف کی چیزیں پوچھی جاتی ہیں ٹیکنیکل, تو اتنا ایزی ہیں, دے آر سو لیڈ بیک کہ دے کین ناٹ پرفارم ان دا ریئل ورلڈ. ایگزیکٹلی. دے ڈونٹ ہیو ایکسپوجر, دے ڈونٹ ہیو نالج. باقی دنیا کی ہر فالتو چیز کی نالج ہوگی, لیکن میجورٹی چیز کی نالج نہیں آیا. ناٹ ایوری بڈی, بٹ مین لوگ, ان کی زندگی میں ڈائریکشن نہیں. ایک لڑکا آیا میرے انٹرویو دینے, از لائک کہ میں مارکیٹنگ کے لیے آ رہا ہوں. میں نے اسے سوال کی, لیکن اس کی ڈگری میں انجینئرنگ تھا. میں نے بولا تم انجینئرنگ کی ٹوٹل غلط ہے, اور تم مارکیٹنگ کے لیے اپلائی کرو. میرے HR نے مگا, اس کو نالج تھی, اس کو نالج تھی ایکسپیرینس کی وجہ سے, لیکن اس نے یہ بولا یار بس دوست کر رہے تھے تو میں نے انجینئرنگ. تو یہ ہماری بہت ساری یوتھ, اسپیشلی کراچی کی بات کروں, ان کا ڈائریکشن اور ان کا گول نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ اگلے 10 سال میں کرنا کیا. تو آبویسلی بات ہے, ماں باپ کی طرف سے بھی ضرورت ہے, اساتذہ کی طرف سے بھی ضرورت ہے. اور دوسرا ہمارا, میں جو بھائی ہیں انہوں نے ایک چیز بولی تھی کہ ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. I 100% agree کہ education is important, but I think more important is your exposure and your level of awareness. کہ آپ دنیا میں کھڑے کس طرح رہو گے. دیکھیں پڑھائی کتاب, مطلب مجھے لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں کسی کو انڈورس یا کسی کو غلط نہیں کہہ رہا کہ آج کے زمانے میں اسکول جانے کے لیے اسکول جانے کی ضرورت نہیں میرے سے. یو ہیو ٹو ہیو اے اسکل سیٹ. میری ڈگری مارکیٹنگ میں UK سے, بٹ آج الحمدللہ مجھے بہت ساری چیزوں کی نالج ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے سب YouTube سے سیکھا ہے. میرا کوئی ٹیچر نہیں تھا, مجھے خود نالج چاہیے تھی تو میں نے نالج حاصل کی. تو آج کے زمانے میں کسی بندے کو کچھ بھی کرنا چاہے, وہ کسی بھی شعبے سے بلانگ, اب تو آسان ہو گئی, پہلے تو دور دور تک ٹریول کرنا پڑتا, اب تو ہر چیز ہر چیز آپ چیٹ GPT یوز کرو, گوگل یوز کرو, آپ کو کوئی سوال ہے آپ کو جواب آ جاتا ہے. بالکل ایسا ہے. تو ہماری یوتھ کی ڈائریکشن بہت, ان کی اینکرنگ, ان کی کاؤنسلنگ اور ڈائریکشن از ویری امپورٹنٹ ایٹ دس مومنٹ. ٹھیک ہے موہت بھائی, بہت اچھی بات کی آپ نے. ناظرین, اس کے ساتھ ہم بریک پہ جا رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں 8 ربیع اول سے نعت کمپٹیشن شروع ہو رہا ہے, 8 سے 12 ربیع اول بچوں کا. اور اس میں ہم آپ کی طرف سے تمام اہل کراچی کو دعوت دیتے ہیں, جو آنا چاہے. یہاں پہ ایک نعت کمپٹیشن 8 ربیع سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ 12 کو. اور جو ٹی وی پہ اس وقت نمبر چل رہا ہے اس پہ رابطہ کیجیے. تھینک یو. ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, کہیں جائیے گا نہیں.
ویلکم بیک ناظرین، ہم حاضر ہیں پروگرام سفیر نور میں. میرے ساتھ موجود ہے بہت اچھی شناخواہ معروف معیز. میں گزارش کروں گی کہ بیانات پیش کریں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا، اور دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو سمیٹ کر رب نے میرے حضور کا پسینہ بنا دیا. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. اور چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام تھا. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے تیسرے گیسٹ کی طرف جائیں گے. نعمان بھائی، یہ بتائیے، بزنس کی باتیں تو ہو گئی، آج ہمارے گھر کے اندر ذرا سی باتوں میں اختلاف ہے، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، پریشانیاں ہیں. لوگ اس وقت سائیکٹرسٹ کے پاس ایک بھری لسٹ ہے پیشنٹس کی. اچھا، انزائٹی پیشنٹس بڑھتے جا رہے ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نا ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، تو ہم اس طریقے سے ہٹ گئے. یقیناً اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو، چاہے اس میں یوتھ ہو یا بزرگ ہوں، یہ سب کے ساتھ مسئلہ ہے، کیا چیز بہتر کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات بتائیں، کس طرح بتائیں، اس کو تھوڑا سا آپ بتائیے. اصل میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، مثال کے طور پہ گاڑی آپ لیتے ہیں تو گاڑی کے ساتھ ایک بکلیٹ آتی ہے. ایون کہ چائنا کی اگر آپ سوئی لیتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی انسٹرکشن ہوتی ہیں. اللہ پاک نے انسان کو اس کائنات میں بھیجا تو اسی کی صورت ایک کتاب بھیجی، اور ساتھ میں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجا. بے شک. اور انہوں نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو آگے بڑھایا، اسی کتاب سے آگے لوگوں کو سمجھایا، بتایا. اب اس وقت اس جدید دور کے اندر، کیونکہ یہ دور ایسا چل رہا ہے، نفسا نفسی کا دور ہے،
مگر یہ جو کتاب ہے یہ انتہائی جدید کتاب ہے. آپ یقین کریں ہم تو مسلمان ہیں, غیر مسلم دوسری دنیا کے لوگ اس کتاب سے ہدایت لے رہے ہیں. ہاں مطلب نمبر آف مسلمز بننے ہیں آپ امریکہ میں سب سے زیادہ نمبر پہ, افریقہ جو کہ بالکل بدھسٹ یا پھر دوسرے اس کے مذہب کے, اور وہ اس کتاب سے اسٹڈی کر کے ایسی ایجادات کر رہے ہیں جو انہوں نے ابھی ہڈن رکھی ہوئی, بہت سی ایسی ہیں کہ وہ نہیں بتانا چاہتے لوگ. بالکل. تو یہ جدید ترین کتاب ہے قرآن پاک. اچھا ایک انسان ہماری ایج ہوتی ہے 50-60 سال, اگر ہم 35 منٹ ایک دن میں نکال لیں اور صرف 35 منٹ کا اردو کا اگر ترجمہ ہم قرآن پاک, ہاں قرآن پاک کا, کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب تم تلاوت کرتے ہو تو میں تمہارے پاس ہوتا ہوں. بے شک بے شک. کچھ جگہوں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. اور اللہ پاک خاص طور پہ اللہ پاک نے تلاوت کا جو ٹائم بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ تلاوت کریں. اللہ کا ذکر. اب آپ یہ دیکھیں کہ فجر کی نماز پڑھ کے ہم تلاوت کرتے ہیں, اللہ پاک ہمارے پاس ہے, اللہ پاک دیکھ بھی رہے ہیں, اللہ پاک سن بھی رہے ہیں, اور فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے. اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں تمہاری دعائیں قبول بھی کرتا ہوں. بے شک بے شک بے شک. یہ جو آج کل کا جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے, ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم, کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے بولو. اگر ہم صرف 35 منٹ ترجمہ جو ہے وہ 35 منٹ کا ہے, روزانہ اگر ایک پارہ سن لیں, آدھا سن لیں, تو ہمارا تقریباً مہینے 1.5 مہینے میں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, اور ہمارے دل کو اتنا سکون ہو جائے گا. یہ بلڈ پریشر, شوگر, بہت سی بیماریاں ایسی. سورہ رحمان ہے قرآن پاک میں سب سے بہترین سورت ہے. اچھا, اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اور ہم نے آسان کر دیا ہے, کوئی ہدایت لینے والا. بے شک. اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ میں ہی تمہارا دوست ہوں اور میں ہی کارساز ہوں. بے شک بے شک. تو اب خاص طور پہ اب جو دور چل رہا ہے, اس دور کے اندر ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم جو ہے ترجمے کے ساتھ دینی پڑے گی, ورنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. انگریز جو ترقی کر رہے ہیں وہ صرف اس قرآن پاک کو اسٹڈی کر کے, کیونکہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو کائنات کے بارے میں ایسی ہیں کہ وہ ہم اسٹڈی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, بہت ہی خوبصورت بات بولی نعمان بھائی آپ نے. اور اس کے ساتھ جو ہے ہم شرجیل صاحب کی طرف آتے ہیں. شرجیل بھائی دیکھیں, اسی کے بارے میں بات کروں گا دوبارہ, کیونکہ میری کوشش رہتی ہے کہ میں امیج بلڈنگ کے اوپر کام کروں. دیکھیں اللہ نے روزی کا, رزق کا وعدہ فرمایا. آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بلکہ بتایا, دیکھیں نا ہم تو ادھر ہیں زمین کے اندر تو نظر آ رہے ہیں, پانی کے اندر جو ایک پتھر کونے ہزاروں فیٹ نیچے, اللہ اس کو بھی ٹائم پہ رہتے رہے. اور پانی کے اندر جو سب سے بڑا ابھی تک کا جانور وہ ہے بلو ویل, جس کی خوراک ہی لاکھوں ٹن ہے, اور اللہ تعالیٰ کبھی اس کو بھوکا نہیں سلاتا. لیکن اب جو بات ہے وہ حقوق العباد, جس کی سب سے بڑی پکڑ ہے, ہم اس کو مائنس کر دیتے ہیں. اور یقیناً میں یہ بات کہوں گا کہ اس میں کہیں نہ کہیں, دیکھیں میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے, اور اپنی اصلاح ہو گئی تو میرے ساتھ کچھ جو میرے ماتحت لوگ ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان کی اصلاح کروں. ہمارا کہیں کچھ کمی شاید ممبروں پہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ آئیں, جن کو ہم فالو کرتے ہیں, اس کے بعد صحابہ ہیں, تو انہوں نے دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملہ جو شرعی معاملات ہیں اس کو بھی پکڑ کے رکھا. اور اس کی ایک بہترین جو مثال ہے اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ان کا دور گزرا, وہ آج تک ایسا دور جو ہے جو انہوں نے نظام عدل و انصاف پہ رکھا. پھر مولا علی, ان کی جو ایز اے جج, مطلب آپ یہ حضرت عمر کا ہی قول ہے کہ میرے پاس اگر علی نہیں ہوتا تو عمر کب کا ہلاک ہو جاتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب آج کے دور کے اندر ایک بندہ اسلام کی طرف بھی جا رہا ہے, ساتھ ساتھ اس کو دنیاوی معاملے, مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت اچھے کام کر رہے ہیں لوگ, کہ جیسے ابھی آپ نے کہا سوشل میڈیا بہت خطرناک ہو گیا, لیکن اس خطرناک کو ہم نے اس کا توڑ تو نکالنا ہے نا. یہ اے آئی کا جو توڑ ہے اس کا ہمیں سیکھنا ہے, تو اس پہ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے. ٹھیک ہے, میں عالم تو نہیں ہوں جو رہنمائی فرما دوں, لیکن فاضل بھائی جو تھوڑا بہت پڑھا ہے یا تھوڑا بہت ہم دیکھ رہے ہیں وقت کے حساب سے, تو اس پہ ہم ضرور گفتگو کر سکتے ہیں. دیکھیں حقوق العباد بیسک چیز ہے. دنیا میں 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے قریب کم و بیش انبیاء کرام
تشریف لائے اور رسول تشریف لائے تو مقصد صرف یہی تھا کہ حقوق العباد کے معاملات اور دین کے معاملات اور آپ کی زندگی کے معاملات وہ بہتری کی طرف جائیں. اور کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دین مکمل ہو گیا. جو خطبۃ الوداع میں جو آپ کا جو حج کا خطبہ تھا, حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا, اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو یہ فرما پوچھ بھی دیا کہ بھائی میں نے دین مکمل کر دیا, آپ تک پہنچ گیا. حقوق العباد میں جو آپ نے بات کی بلو ویل کی یا کسی بھی چیز کی, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لے کے گئے اور تو انہوں نے اپنے جو سواری تھی گھوڑے کی لگام کسی کو دی کہ بھائی یہ سنبھالو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. تو یہ قصہ بہت مشہور ہے, لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا. تو وہ انہوں نے ایک دن میں ایک نیت کر لی کہ میں باہر نکل کے اس کو اتنا درم جو ہے وہ دے دوں گا تحفے میں. لیکن جب وہ باہر آئے تو ان کی ذرہ جو ہے وہ بیچ چکا تھا اگلا, اور جتنا انہوں نے سوچا تھا تو مولا علی نے اس دکان سے جا کے ایک دکان پہ گئے تو وہی ذرہ سامنے موجود تھی, تو وہ ذرہ خریدی. تو مولا علی کا قول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے نصیب میں رزق لکھ دیا ہے وہ آپ کو ملنا ہے, اب وہ آپ حلال طریقے سے کماتے ہو یا حرام کرتے ہیں. ایک بات تھی. دوسری بات, ہمارا تعلق کاروباری طبقے سے, ہم تمام لوگ, آپ بھی اسی طریقے سے. ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر ہم رزق حلال کماتے ہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو ہمارا جو معاملہ ہے وہ شہداء اور صدیقین کے ساتھ کیا جائے گا. اتنا بڑا ہمیں اعزاز جو ہے اس دین اسلام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل ہمیں مل گیا نا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے, یہ علم, یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پہنچا دی گئی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی. شرجیل بھائی بات کاٹوں گا تھوڑی معذرت, یہاں تو لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپسی نہیں ہوتا. یہاں یہ اسلام کے شعار ہی نہیں ہے. میں اب پاکستان سے باہر گیا ہے کفار ملک میں, امریکہ میں, وہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو خریدا ہے وہ آپ واپس کر استعمال کر کے آپ لے جائیں, وہ تو آپ سے دوسری بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, جو میرے بھائی نے ایک بات بولی نا, یہ ایک تو آر ڈی جو ہوتی ہے نا, ریسرچ کیا ہوتا ہے. ریسرچ یہ ہوتا ہے کہ آپ ریسرچ کرتے ہیں کہ یار میں نے آگے کیسے جانا. تحقیق تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں. بات یہ ہے جو علم وہاں ہوگا جہاں آپ تحقیق کرو گے, جب آپ تحقیق کرو گے تو جو حلال میں جو آپ کو فائدہ ہے نا وہ کسی بھی طریقے سے غلط طریقہ اختیار کرنے سے یا حرام طریقہ اختیار کرنے سے اس کا فائدہ نہیں. ہم گناہ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کہہ دیا گیا اسلام کے حساب سے گناہ ہے. اگر ہم نے اپنی لائن کراس کی, غلط کام کیا تو وہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے. مقصد گناہ, غلط کام کا مطلب گناہ ہے. بالکل ایسا. ٹھیک ہے, یہ ڈیفینیشنز ہیں جو چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. حقوق العباد کے معاملات بہت خطرناک. رب کائنات خود فرماتا ہے کہ میں اپنے معاملات تو معاف کر دوں گا, لیکن حقوق العباد کے معاملہ وہ جس کے ساتھ تیسرے درجے میں رکھ دیا حقوق العباد کو, جبکہ وہ اولین درجے پہ. ٹھیک ہے, عبادات اپنی جگہ, عبادات تو مسٹ ہے, وہ تو فرض ہے نا. ٹھیک ہے, وہ تو مسٹ ہے, فرض ہے نا. لیکن ساتھ ساتھ حقوق العباد کا کوئی ایسا زمرہ نہیں ہے کہ آپ حقوق العباد سے بچ جا کے کسی کے ساتھ بدتمیزی بھی کی, جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا اس کی معافی نہیں ہے. یہ بہت مین چیز ہے. اور جشن عید میلاد النبی منانے کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید کرنی ہے, اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے, اپنے معاملات کی تجدید کرنی ہے. ایک بات سوال آپ نے پوچھا تھا گھر کے اندر جو یہ ناچا کیا ہے, بہت آسان ہے. ایک گھر کے اندر نماز قائم کر دیں اور اگر کسی طریقے سے روزانہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے 5 منٹ سے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں, اس کا فائدہ کیا ہے. دیکھیں یہ دو ہمارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, جب نیکی کرتے ہیں تو یہ لکھتا ہے, بدی کرتے ہیں یہ لکھتا ہے. یہ واحد ایسی عبادت ہے, ایسی بات ہے کہ یہ آپ کی نیکی لکھ رہا ہے اور یہ بدی کم کر رہا ہے. 10 نیکیاں لکھ رہا ہے, 10 بدیاں کم ہو رہی ہیں. اور کہیں تو یہ ہے کہ اللہ نے کہا اس کا اجر میرے پاس ہے, میں دوں گا. پھر جو ملائکہ آ رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے پھر دعا بھی آ رہی ہے. بہت پیاری بات کی آپ نے. اس کے ساتھ محب بھائی آپ کی طرف آؤں گا, ابھی اسی مسئلے پہ بات کروں گا آپ سے کہ اگر کسی کسٹمر کو ہم کوئی پراپرٹی سیل کرتے ہیں, اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں سارا, تو آپ لوگ اس کی نظر میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات چیزیں ایسی ہوتی ہیں 4 سال کا بول کے 8 سال میں بن رہا ہے, اور آج ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ آپ لکھتے ہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, عموماً میں نے دیکھا ہے بہت سارا میں کہ بجلی گیس کے پیسے شامل ہیں. اب وہ پتہ لگا جتنے کا فلیٹ ہو 5 سال کے اتنے ہی پیسے لے رہا ہے بلڈر. تو یہ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں, صحیح ہے, غلط ہے, یا آپ لوگوں کی طرف اس کو کیا کس نظریے سے دیکھا جائے؟ جو آپ نے بات کری اس کے بڑے الگ الگ پہلو. جی جی, اسلامی پہلو اگر دیکھا جائے تو اوبیسلی اگر ایک چیز ہے جس کی ورث جو چیز نہیں بنتی اور اس سے ناجائز وہ الگ بات. جی,
लेकिन ऑब्वियसली बात है, एक बिल्डर आपको एक चीज जब बेचता है तो 5 साल 4 साल की उधारी बेचता है, ठीक है, जो कमिटेड टाइम है, अगर बंदा 4 से 8 साल करे तो ऑब्वियसली वो बिल्डर की गलती है। लेकिन वो जो आज पैसे ले रहा है वो 5 साल के बाद के हिसाब से ले रहा है। एग्जैक्टली, तो बोलने का मकसद ये है, अगर मैंने किसी को 4 साल का या किसी बिल्डर ने किसी को 4 साल का टाइम दिया, उसमें 6 महीने साल का मैक्सिमम ऑफर होता है, क्योंकि आपको पता है हमारे इदारे माशाल्लाह जी काम करते हैं, तो उस वजह से चीजें डिले होती हैं। लेकिन अगर वो 4 से 8 साल करे, दैट इज अनजस्टिफाइबल, उसकी कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर क्राइसिस आएगा। और आपने जो डॉक्यूमेंटेशन वाली बात करी, देखें हर बिल्डर डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा करता है, मैं भी करता हूँ। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन की भी एक लिमिट होती है, जो आपकी करंट प्राइस होती है उसका 10% जायज, एक जायज। हाँ, कुछ लोग होते हैं जैसे पिछले 4 साल कोविड के बाद, ये असल में मसला है कोविड के बाद। जब कोविड से फौरन बाद हमारा डॉलर था 160, उसके एक साल में डॉलर हो गया 300 तक, 340 तक मार्केट में गया, फिर रिवर्स हो गया, अभी 280। तो ऑब्वियसली बात है, कॉस्टिंग डबल हो गई बिल्डर। सही है। अब माल बेचा हुआ है फॉर एग्जांपल ₹2 का, ₹2 का फ्लैट बेचा हुआ है, आज उसकी कॉस्टिंग उससे ऊपर चली गई, क्योंकि ऑब्वियसली रातों रात, आपको पता है प्राइस तो रातों रात बढ़ते हैं, लेकिन जब कम होता है तो फौरन कम नहीं आते, उसको फिर मार्केट डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कम होता है। लेकिन मोहित भाई, ये आपने बात अच्छी की, लेकिन आज तो एक डॉलर एक फ्लक्चुएशन बंद हो गई ना। देखिए आज के जमाने से, देखिए आज फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, अगर मेरी कोई चीज पोजीशन पे, तो जो आज का रेट है उस हिसाब से चार्ज होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं नाज़ाबाद और जूसी में जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, वो 4 साल 5 साल बाद डिलीवर करूँ। अब 5 साल बाद आपको पता है, प्रॉपर्टी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज है जो रुकती नहीं, ऊपर ही जाती है, डिमांड भी है, सब कुछ है, इन्फ्लेशन है। बट अगर 5 साल बाद एक चीज होती है, उसकी एक जायज अमाउंट होती है, गवर्नमेंट जायज में ये बात, देखिए जायज ना जायज तो वो तो कस्टमर डिसाइड एक लेवल तक कर सकता है। देखिए अब आपको भी पता है कि बहुत चीजें होती हैं जो मामला, लेकिन आपको लोग देख रहे हैं, सुनते हैं, माशाल्लाह आपका एक नाम है, तो जो लोग देख रहे हैं उनके लिए आप एक मैसेज दें कि सीरतुन नबी के हिसाब से हमारा दीन क्या कहता है उसके बारे में। हमारा दीन तो ये कहता है, देखिए आपने अपने काम के अंदर अपनी ऑनेस्टी रखनी और आपने काम किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी। जी जी। और काफी बिल्डर जो हैं, हजरात जो हैं, वो जैसे बहुत सारे कस्टमर होते हैं, हम भी बात कर, बहुत सारे कस्टमर कभी पैसे नहीं दे पाते। अब उन्होंने हमसे चीज ली हुई है, पोजीशन का टाइम है, किसी ने 80% पेमेंट होती है, 50% दी हुई, 40%, किसी का कोई मसला, किसी का कोई मसला। ऐसा नहीं कि बिल्डर कुछ नहीं करता, बहुत सारे बिल्डर उनको चलाते हैं। जी, यार आप कोई मसला है, चलो यार हम आपको सपोर्ट कर देते हैं। वही पुराने रेट हुआ ना, मेजोरिटी बिल्डर जो किसी की मेजोरिटी वैसे उसूल के हिसाब से कैंसिलेशन करते हैं, लेकिन बहुत लोग चलाते हैं। किसी की डेथ हो जाती है, कुछ होता है, 10 मामला होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को सपोर्ट करना चाहिए, दूसरे का ख्याल करना चाहिए। और आपको पता है यही एक अच्छा मोहित भाई, आपने बहुत अच्छी बात की, इंशाल्लाह ताला आप इसके लिए हम एक और प्रोग्राम करेंगे, बहुत अच्छा लगा। आप एक लास्ट मैसेज दीजिए यूथ को। मैं यूथ को ये बोलता हूँ कि आपने अपनी डीलिंग फेयर रखनी है, ठीक है, आपने अपना गोल जो है, अपने फोकस में अपना गोल रखना है कि आपने अपना जो भी गोल है उसकी तरफ वर्क करना है। और जैसे भाई ने एक बात करी कि आपने कोई भी बिजनेस या कोई भी चीज करनी है, इट टेक्स टाइम, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। ठीक है, किसी काम में रातों रात पैसे नहीं बनते, आपने मेहनत करनी है, सेटबैक्स आएंगे, ऐसे दिन आएंगे आप रोगे भी, ऐसे दिन आएंगे कि आप परेशान होंगे, ऐसे दिन होंगे नींद भी नहीं आएगी, बट आपने काम करते रहना, अपना गोल नहीं लूज करना, आपका फोकस सही होगा, यू विल लीड इट। एंड इंशाल्लाह जो जैसे इन्होंने कहा कि जो भी आपके नसीब में रोजी होगी, रोजी और मौत ये आपको ढूंढती है, आप नहीं ढूंढते, वो आपको ढूंढती है। तो जो नसीब में होगी आपको मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल। तो इस्लाम की रूह से अपनी डीलिंग्स फेयर करें, अपनी नीयतें साफ रखें, तो डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन लाइफ। बहुत प्यारी बात। अब शर्जील भाई, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त? मैं एक चीज यूथ में देख रहा हूँ कि हमारी यूथ का जो है ना, एक चीज बड़ी क्लियर है कि वो पॉजिटिव, ये इसमें कोई लड़ाई नहीं है, और जो सही रास्ता है ना वो उसको ही देख के लेके चल रहे हैं। आपने एक बात कही थी माल वापस करने की, मैं एक बात बताता चलूँ। एक साहबी थे नबी वसल्लम के, उन्होंने एक दुकान खोली, चंद टाइम चलाई और एकदम से उन्होंने बंद कर दी। लोग उससे वजह, भाई आपने दुकान खोली थी और अब आपने बंद क्यों कर दी? बोला नबी वसल्लम की एक हदीस थी कि जो माल खरीदा हुआ माल वापस लेता है तो वो जन्नती है। तो मैं इंतजार कर रहा था कोई कस्टमर मेरे पास आया और मैं वो मेरा माल खरीद के मुझे वापस दे जाए, तो वो मुझे माल जो मैंने बेचा था, एक कस्टमर आया मुझे वापस दे दिया, तो वो मैंने वो हदीस पूरी हो गई, तो मेरे लिए जो है मेरा काम पूरा हो गया। अब जो बात इधर हमारे ताई भाई ने बोली कि गोल और टास्क, तो गोल और टास्क वो जन्नत होनी चाहिए, आखिरी वक्त होना चाहिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्ब होना चाहिए,
क्योंकि नबी वसल्लम की एक हदीस है, सल्लल्लाहु अगर हो सके तो मदीने में मरो, अल्लाह तो मदीने में मरने वाला फिर अल्लाह फिर कुर्ब किसका चाहिए? बेशक बेशक जिंदगी तो चंद दिनों की है, बेशक, चंद लम्हों की है, तो फिर बस यही है कि अच्छा करके और खात्मा बिल खैर हो, इसके लिए आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूं। इंशाल्लाह। बहुत प्यारी बात की। अब लास्ट मैसेज नुमान भाई आप क्या देना चाहेंगे? यूथ देख रहा है आपको। बात यह है कि मैं वहीं से बात करूंगा कि दौर अभी बहुत जदीद हो गया है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, टेक्नोलॉजी ऐसी है जो हमारे वालिद वालदा वो हमको नहीं समझा जी, सकते। और जब से ये चैट जीपीटी आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे में। जी। कोई दो पहलू होते हैं, तो दैट्स तो पॉजिटिव में करें। और जो मैंने लास्ट टाइम आपको बात कही कि ये जो कुरान पाक है इसका तर्जुमा रोजाना सुने। आपको इसमें छोटी से छोटी, अब जैसे मेरा प्रॉपर्टी का काम है, पारा नंबर 1 में अल्लाह पाक एक जगह फरमाते हैं कि और जब प्रॉपर्टी पे ये जायदाद की खरीदो फरोख्त करो तो उसको तहरीर। शुक्रिया नुमान भाई, बहुत अच्छा लगा। देखिए मैं ये बात बोलूँगा कि हम मुसलमान एज अ मुस्लिम सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन हम अगर अल्लाह ने हमें इस्तात दी है ना तो हमें एक दूसरे का ख्याल करें। 12 रबीउल आ रहा है, आप मिलाद मनाएं, रोज़ा रखें, लेकिन आप अपने हमसायों का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये सुन्नत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बहुत अजर बताया। और ऐसा अजर है कि अल्लाह ताला ने इस पे आपको बग़ैर किसी हिसाब किताब में जन्नत दे देंगे। तो आप सबसे यही मेरी दरख्वास्त है कि आपस में मिल के रहें, बर्दाश्त रखें और अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों का एहतराम करें। इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, कल हम फिर हाजिर होंगे। अपनी मेज़बानी में हबीबा को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।